ٹاپک ہے، ہم چاہیں گے پہلے اسی کی سگنیفیکینس، اسی کی ڈیفینیشن، اسی کی تعریف مفتی صاحب ہمارے ناظرین کی سماعتوں تک پہنچے تاکہ ایک موٹیویشن ملے اور لوگ فیسینیٹ ہو کر ہمارے اس پروگرام کو دیکھ سکیں۔ اللہ کی شان غفاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سمیر صاحب، اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، بے شک ان ناموں میں سے دو نام ہیں جو ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتے ہیں، احادیث کریمہ میں بھی ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صفت غفاری کے اعتبار سے ایک ملتا ہے غفور اور ایک ملتا ہے غفار۔ جیسے ان ربی غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم۔ بے شک۔ اور جہاں پر غفار ہمیں نظر آتا ہے انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ غفور اور غفار اگر ہم دیکھیں تو غفور جو ہے یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور یہ فعول کے وزن پر ہے لیکن اس میں فاعل کے معنی میں ہے۔ ٹھیک۔ اس کا معنی لغوی معنی آتا ہے ڈھانپنے والا، سبحان اللہ۔ اور اصطلاحی معنی ہے بخشنے والا۔ واہ واہ۔ اور جو غفار ہے یہ صفت مبالغہ ہے، اور اس کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ کیا بات ہے۔ اچھا، غفور اور غفار، غفور صفت مشبہ ہے، اس میں صفت غفاریت کے دوام کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ، کہ وہ عارضی غفور نہیں ہے، نہیں ابدی، وہ ہمیشہ غفور ہے۔ واہ واہ۔ اور غفار اس میں زیادتی کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں زندگی میں ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ کتنا معاف کرے گا، کتنا بخشے گا، بالآخر کہتا ہے کہ بھائی معاف کر یار، اب جا، بہت ہو گیا ہے، آخر میں ماں تک کہہ دیتی ہے میں تنگ، جی میں تنگ آ گئی ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غفار ہے کہ جب بخشنے پر آ جائے اللہ، اور کسی چیز پر راضی ہو جائے تو بے اندازہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ جتنا بھی ہو بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے تو کتنے ہی گناہ کر کے میرے پاس کیوں نہ آئے، اس حال میں آئے گا نا کہ تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کے مابین فضائیں بھری ہوئی ہوں گی، اللہ تو اس حال میں بھی میرے پاس آئے گا نا اور میری بارگاہ میں صدق کے دل سے معافی مانگے گا تو فرمایا کہ میرے عزت و جلال کی قسم تجھے بخش دوں گا۔ اللہ، آ کر تو دیکھ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آ کر تو دیکھ، آ کر تو دیکھ۔ میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، ایک شخص نے 20 سال گناہ کی ہے، اللہ، پھر توبہ کی، پھر گناہوں میں پڑ گیا، پھر کئی سالوں کے بعد، کہتے ہیں 20 سال کے بعد اسے ہوش آیا، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، اسے ہوش آیا کہ گناہ بہت ہو گئے ہیں، تو رونے لگ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، مولا تو ابھی میری مغفرت فرمائے گا؟ یہ بار بار آنا جانا۔ تو کہتے ہیں کہ اسے آواز آئی کہ تو نے توبہ کی تھی، ہم نے تیری توبہ قبول فرمائی، ہم نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ تو پھر گناہوں کی طرف گیا، ہم انتظار کرتے رہے، تو پھر آیا ہے، ہم انتظار کرتے رہے، جی تو پھر آیا ہے، اب ہم تجھے پھر بخش دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان غفاری، اسے کہتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طرف جبار بھی ہے، ایک طرف قہار بھی ہے، اور ایک طرف غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، یہ ساری چیزیں نا۔ ہم معاشرے میں نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑا غسیلہ ہے نا تو وہ غسیلہ ہی ہے، ہمیں کہیں پر اس کی زندگی میں نرمی نظر نہیں آتی، اور دوسری جانب وہ شخص کہ جو بڑا نرم ہے، وہ نرمی اس کی زندگی میں غصہ نظر نہیں آتا، اس کی زندگی میں غضب نظر نہیں آتا، ایسا ہی کڑک پن نظر نہیں آتا، ایسا ہی، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ صرف نمایاں ہوتی ہے اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، اللہ کہ ایک طرف جبار اور قہار ایسا کہ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ چھڑانے والا نہیں ہے پھر، اللہ۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ رحیم غفور ایسا کہ بخشنے پر آئے تو صرف بخشے نہیں بلکہ گناہوں کی جگہ تمہیں نیکی عطا فرما دے، اللہ اکبر، ایسا غفار ہے اللہ۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں، وہ ہے نا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اخلاق ہے نا
اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، تخلقوا بصفات اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرو. واہ واہ. ایسا نہیں کہ صرف آپ جلالی بابا بن جاؤ، ایسا بھی نہیں کہ جمالی بن جاؤ. کیا ہے اعتدال؟ کیا ہے کہ جمال اور جلال کا مرکب بن جاؤ. اللہ. دیکھیں یہ بھی صحیح نہیں ہے نا کہ رحمت اتنی ہو کہ جہاں پر آپ کو تھوڑا سا غصہ کرنا چاہیے، مثال کے طور پر کوئی جج ہے جی، تو وہاں پر اگر وہ مظلوم کی نہیں سنے گا اور ظالم کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا تو یہ صحیح نہیں ہے نا. ٹھیک ہے. ایسے اسی طریقے سے عام بندہ بھی ہو کہ جہاں پر مظلوم کی بات آ جائے اور ظالم کی بات آ جائے تو ظالم پر سختی تو ہوگی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بندے کو اپنے آپ کو جمال اور جلال کا مرکب بنانا چاہیے، واہ واہ. اپنے آپ کو متصف کرنا چاہیے اللہ اللہ. کہ جہاں پر جمال دکھانا ہو وہ وہاں جمال لٹائے، اور جہاں پر جلال کی باری آئے تو وہاں پر پھر جلال بھی دکھائے. میں یہاں پر ایک بات کہوں گا کہ جب ہم جج کے پاس جاتے ہیں، کوئی قانونی ادارہ ہے، جج کے پاس جاتے ہیں، وہ اگر باوجود اس کے کہ بندہ گناہگار ہے وہ معاف نہیں کر سکتا، وہ معاف نہیں کر سکتا، جج نہیں کر سکتا، صحیح سزا دے گا اسے. ٹھیک سامنے آ گیا نا ایسا ہی معاملہ. لیکن کوئی اگر ایک پرسنلی طور پر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ خود ہی معاف کر دے، ہاں وہ خود ہی معاف کر دے تو بنتا ہے. ایسا ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاری دیکھیں اللہ. کہ کتنا ہی گناہ کیوں نہ کیے وہ واہ واہ. ہو، کتنا ہی مطلب خطاکار کیوں نہ ہو. اور آپ دیکھیں کہ اس امت کا اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ کہیں پر بھی گناہگاروں کو اچھا تصور نہیں کیا جاتا. لیکن میرے نبی کا صدقہ ہے، فرمایا کہ کل ابن آدم خطاؤن، کہ ہر ابن آدم خطا کرنے والا ہے. اللہ. وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطاکار وہ ہے جو فوراً رجوع کر لے. اللہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر بندے نے گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کی پھر بھی قبول ہے. اچھا کچھ لیٹ توبہ کی پھر بھی قبول ہے. یہاں تک کہ نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، جس طرح آپ نے مثال دی، وہ عورت تھی، گناہگار تھی نا، لیکن ایک کتے کو پانی پلانا میرے رب تعالیٰ کو پسند آ گیا تو انہی گناہوں میں مری، توبہ کر کے مری ہوگی. اللہ رب العالمین نے کرم فرما دیا. اسی طریقے سے مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس نے کہا کہ میری خاک جو نا اڑا دینا. اللہ. ہمارے یہاں تو جائز نہیں ہے، قبر میں دفنایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے پوچھا اس سے کہ تو نے کیوں کیا ایسا؟ عرض کی مولا تیرا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ. ہمت نہیں تھی اس لیے میں نے ایسا کیا، اس کے علاوہ کوئی اور مجال نہیں تھی. فرمایا بخش دیا جائے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی احساس ندامت عطا فرمائے اور اللہ کے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.